میرا سوال ہے ہجرت کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ہجرت کسے کہتے ہیں؟ آپ لوگوں نے کہا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، مثال کے طور پر میں ملتان سے مظفر گڑھ آ گیا، کیا ہجرت ہے؟ میں یہاں سے دبئی، سعودی عرب، کسی اور کنٹری میں چلا گیا، کیا یہ ہجرت نہیں؟ پھر سفر کسے کہتے ہیں؟ لفظ ہے نا، وہ اردو کا لفظ ہے ہجرت اور دوسرا لفظ ہے سفر۔ سفر کسے کہتے ہیں؟ آپ اگر اپنی غرض کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے، اپنی تجارت کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اپنے عزیز و اقارب سے ملنے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں، تو اسے ہم کہیں گے سفر۔ لیکن جب آپ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کی بقا کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، 3 لفظ بولے میں نے، پہلا لفظ اللہ کی رضا کے لیے، دوسرا دین کی سربلندی کے لیے، تیسرا دین کی بقا کے لیے آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتے ہیں، تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ ہجرت۔ مکہ شہر کے لوگوں نے 13 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے باوجود ایمان لانے میں غفلت کا مظاہرہ کیا، ایمان نہیں لے آئے، ٹھیک ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسلمانوں کو 5 نبوی میں، نبوت آپ کو ملے ہوئے 5واں سال تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم فرمایا کہ وہ کیا ہے؟ حبشہ کی طرف چلے جائیں۔ کہاں چلے جائیں؟ حبشہ کی طرف۔ حبشہ کا پرانا نام تھا یہ حبشہ، اب اس کا نام ہے ایتھوپیا۔ آپ سرچ کریں گے، اب اس کا نام چینج ہے، ایتھوپیا اس کا نام ہے بیٹا جی، اور یہ بر اعظم افریقہ کا ایک ملک ہے، بر اعظم افریقہ کا۔ مکہ سے دوسری سائڈ پر ریڈ سی کے نام سے آپ کو سمندر نظر آتا ہے، ٹھیک ہے، جس کو اردو میں بحر احمر کہتے ہیں۔ تو بحر احمر کے راستے مسلمانوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ وہ کیا ہے؟ حبشہ کی طرف تشریف لیتے ہیں۔ اب حبشہ کی طرف کیوں آپ نے حکم فرمایا؟ کسی اور شہر کی طرف کہہ دیتے کہ وہاں چلے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا، کیونکہ حبشہ کے اوپر جو حکمران تھا، اس حکمران کے اندر کچھ خصوصیات تھیں۔ پہلے میں آپ کو اس کا نام بتا دیتا ہوں، وہ مشہور تھا نجاشی کے لقب سے۔ کس لقب سے؟ نجاشی کے لقب سے۔ اچھا، نجاشی کو اس کا اصل نام نہیں تھا، جیسے روم کے بادشاہ کو کیسر کہا جاتا تھا، ایران کے بادشاہ کو کسرا کہا جاتا تھا، جو مصر کا بادشاہ ہوتا اسے فرعون کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جو حبشہ کا بادشاہ بنتا تھا اسے نجاشی کہا جاتا تھا۔ بات سمجھ آئی؟ اس کا جو اصل نام تھا، اس کا اصل نام تھا اسہمہ۔ یہ نام آپ نے نوٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اسہمہ، یہ اس کا اصل نام تھا بیٹا۔ اس کی 2 بڑی بڑی صفات تھیں۔ پہلی صفت، یہ نیک دل آدمی تھا، ٹھیک ہے، نیک آدمی تھا، اور دوسرا خدا ترس تھا، مطلب مظلوموں کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دیا کرتا تھا، ٹھیک ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ہجرت کر جائیں۔ تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، حضرت عثمان کا نام سے آپ واقف ہیں پہلے؟ ہاں بتائیں، حضرت عثمان کون تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، مسلمانوں کے 30ویں خلیفہ تھے، ٹھیک ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں حضرت عثمان کے نکاح میں تھیں، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم۔ اس وقت حضرت رقیہ آپ کے نکاح میں تھی، ٹھیک ہے؟ تو حضرت عثمان اپنی گھر والی حضرت رقیہ کے ساتھ 5 نبوی میں، کب؟ 5 نبوی میں کہاں ہجرت کر جاتے ہیں؟ حبشہ کی طرف۔ کہاں پر؟ حبشہ کی طرف۔ جب حضرت عثمان اور آپ کے ساتھ آپ کے گھر والے اور دوسرے لوگ گئے، تو اس وقت جو مکہ کے لوگ تھے، وہ مکہ کے لوگ جو تھے وہ تھوڑے سے پریشان ہوئے کہ اب مسلمان ایسا نہ ہو کہ حبشہ میں جا کر زیادہ ہو جائیں، ہم تو یہاں پر روکے ہوئے ہیں، ان کو پریشر کیا ہوا ہے، ظلم کیا ہوا ہے، لیکن وہاں جب جائیں گے پھر کیا ہوگا؟ مسلمانوں کی تعداد بڑھ جائے گی، ان کو روکا جائے۔ اس وقت جو مسلمان گئے، ان کے ساتھ 11 مہاجر تھے بیٹا، کتنے؟ 11 مہاجر تھے، اور ان کے ساتھ 4 خواتین تھیں، 4 خواتین، ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 15 لوگ گئے بیٹا، کتنے؟ 15 افراد تھے۔ اچھا، اس کو جو انہوں نے بھیجا بندہ یہاں سے، اس کا نام تھا عمر بن العاص۔ کیا نام تھا؟ یہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے، بعد میں مسلمان ہوئے، لیکن خیر جب وہ گئے
تو ان کے ریڈ سی تھا پہلے، میں نے آپ سے کہا بحر احمر پر ان کے وقت کے پہنچنے سے پہلے یہ مسلمان وہاں سے روانہ ہو چکے تھے۔ جب مسلمان وہاں پر گئے، ان کو 1 سال گزرا تو معلوم ہوا کہ مکہ کے لوگ مسلمان ہو گئے، کسی نے آ کے افواہ کر دی۔ تو یہ وقت پھر مسلمانوں کا واپس آ گیا جو حضرت عثمان کے ساتھ گیا۔ ابھی یہ پہنچنے والے تھے کہ ان کو پھر معلوم ہوا کہ یہ افواہ تھی، مکہ کے لوگ مسلمان نہیں ہوئے۔ تو پھر اس وقت مسلمانوں کے ساتھ اور بھی لوگ شامل ہو کر دوبارہ کیا ہے، حبشہ کی طرف چلے گئے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں۔ آپ نے 8th کلاس میں جنگ موقع کا ایک سبق پڑھا ہے، اور کا موقع جنگ موقع یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سپہ سالار بنائے تھے کہ زید بن حارثہ، جعفر طیار، عبداللہ بن رواحہ، فرمایا ایک شہید ہو جائے دوسرا ہو جائے بن جائے، دوسرا شہید ہو جائے تیسرے کو سپہ سالار بنا۔ آخر میں فرمایا مسلمان جس کو چاہیں بنائیں، تو مسلمانوں نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بنایا تھا۔ تو حضرت جعفر نے جھنڈا، آپ کا ایک ہاتھ بازو کٹا آپ نے دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیا، دوسرا کٹا آپ نے اپنے سینے سے لگا لیا، تو یوں آپ نے جھنڈا نہیں گرنا دیا، خود شہید ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مدینہ میں فرمایا تھا کہ جعفر شہید ہو گئے اور اللہ نے ان کو پر عطا فرمائے، اور وہ جنت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ کیا ہے، اڑ رہے ہیں۔ اس وجہ سے آپ کا نام جعفر طیار تھا۔ اب وہ چلے گئے یہاں سے، میں نے آپ کو نام بتایا تھا کیا، عمر بن العاص، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے اور مسلمانوں کے بہت بڑے جنگجو ہوئے، اور فاتح مصر کے نام سے مشہور ہیں یہ عمر بن العاص۔ وہاں گئے، انہوں نے کہا کہ آپ کے علاقے میں ہمارے مکہ سے چند لوگ آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان لوگوں نے ایک نیا دین بنا رکھا ہے، ٹھیک ہے، ان کو ہمارے پاس واپس بھیجے۔ تو آپ سے میں نے پہلے کہا کہ جو نجاشی تھا، نجاشی نیک دل آدمی تھا، مظلوم کی بات سننے والا تھا۔ اس نے کہا میں ایسے کیسے تمہارے پاس بھیج دوں، پہلے میں ان کی بات تو سنوں وہ کہتے کیا ہیں، ان کا نیا دین ہے کیا۔ اور یہ نجاشی بذات خود جو ہے مذہب کے اعتبار سے یہ عیسائی تھا، کیوں تھا، یہ عیسائی مذہب کا تھا۔ تو جب اس نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرمایا اپنی دربار میں، مسلمانوں کو بھی اس وقت کہا کہ تمہارا دین کیا ہے، تمہارے پاس کتاب کون سی ہے۔ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اپنے دین کے بارے میں ان کو بتایا، تو اس وقت حضرت جعفر نے جو سورت کی تلاوت کی وہ سورت مریم کی تلاوت کی فرمائی ہے، وہ نجاشی کے دربار میں فرمائی، اور پھر اس وقت نجاشی کے جہاں جس تخت پر بیٹھا تھا اس کے تخت کے نیچے اس وقت ایک تنکا پڑا تھا یا جو چیز پڑی تھی اس نے اٹھائی، اس نے کہا کہ جو کچھ آپ نے بیان کیا، جو کچھ آپ نے بیان کیا، یہ کلام اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب ہے، عیسائی اس پر ایمان رکھتے تھے، تو اس نے کہا انجیل اور اس کلام میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس نے پھر اس وقت کو جو عمر بن العاص کے ساتھ آیا تھا واپس بھیج دیا، اور کیا کہا کہ یہ تو وہ ہیں کہ جن کے بارے میں خبر ہمارے نبی نے اپنی کتاب میں دی، بتایا تھا۔ تو یہ وقت کیا ہے، ناکام ہو کر کے بیٹا واپس آ گیا اور مسلمان وہاں پر رہے۔